السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیصل خان، KS نیوز کلر سیدہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ شفاقت حسین نقشبندی صاحب، پرنسپل مدرسہ رضا مصطفیٰ کلر سیدہ۔ آج یکم محرم ہے، اس حوالے سے آج ہم نے انہیں اپنے چینل میں مدعو کیا ہے کہ وہ عوام کو ایک اچھا میسیج دیں کہ جس طرح کے سوشل میڈیا کا نیٹ ورک چل رہا ہے ساری دنیا میں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری مرضی ہے کہ عوام تک ایک اچھا میسیج پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ اکرام حسین صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ زبیر صاحب۔ ہم ان کو بھی اپنے چینل میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے چینل کو چار چاند لگائے۔ تو اب علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں کہ یہ محرم کے حوالے سے عوام کو اور ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، میں نہایت ہی مشکور ہوں ہر دل عزیز شخصیت محترم محمد فیصل خان صاحب، KS نیوز کلر سیدہ۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے مہمان ہیں اکرام حسین راجہ صاحب، اور انہوں نے قیمتی وقت نکالا، اور راجہ محمد زبیر صاحب انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آج یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ سال کی ابتدا ہے۔ سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، سال کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ ہم ان کی یاد کو بھی مناتے ہیں، ہم ان کی یاد کو بھی مناتے ہیں۔ اس کی بھی تاریخ 10 ہے، اس کی بھی تاریخ 10 ہے۔ ایک کعبے کو بنانے والا ہے، ایک کعبے کو بچانے والا ہے۔ ایک شہید عظیم ہے، ایک ذبیح عظیم ہے۔ ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام امام حسین ہے۔ یہ بھی نبی کا لخت لال ہے، وہ بھی نبی کا لال ہے۔ یہ بھی شان والے ہیں، وہ بھی شان والے ہیں۔ لیکن یہ محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ اپنی رفعتوں، بلندیوں، اپنے مقام مرتبے کے ساتھ اب اس کی پہلی تاریخ ہے۔ جو عظیم الشان جو میسج دینا چاہتا ہوں، وہ خوبصورت میسج عوام کے اندر، اگر کسی نے بھی اس پر عمل کر لیا تو میری بگڑی بن جائے گی۔ وہ عظیم الشان میسج یہ ہے میرے محترم فیصل بھائی کہ ہم لنگر حسین کھاتے بھی ہیں اور لنگر حسین پکاتے بھی ہیں۔ کیونکہ اکرام بھائی، ہم لنگر حسین کھاتے بھی ہیں اور لنگر حسین پکاتے بھی ہیں، کیونکہ ہماری یہ عقیدت ہے، ہماری یہ محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام حسین سے محبت کرنا ہماری جان، ایمان، ہماری شان، ہماری دنیا آخرت سب کچھ امام حسین کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر نفرت عام ہے، لڑائی جھگڑے عام ہیں، بد زبانی عام ہے، سب کچھ بغض، کینہ، لڑائیاں جھگڑے، قتل و غارت سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن محرم کا مہینہ امام حسین کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور یزید کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ لنگر حسین کا ترانے یزید کے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امام حسین کا نام لیں اور ہمارے کام یزید جیسے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کا اگر نام لیں گے تو ہمیں نمازی بھی پڑھنا پڑے گا کہ امام حسین نے سر سجدے میں رکھ کے سر کٹا دیا، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں سر کٹا دیا، اور رہتی دنیا تک بتایا لوگوں امام حسین جان دے سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور سجدے ہم بھی کرتے ہیں، سارے مفکر، محدث، پیر، سارے شیخ الحدیث، سارے قاری، سارے حفاظ کرام سارے سجدے کرتے ہیں، لیکن حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان میں وہ سجدہ کیا کہ جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، ان کا عجب انداز ہے، اور حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے جسم کے اوپر مشن حسین کو اپنانا ہوگا۔ ہم صرف امام حسین کا نام نہیں لینے والے،
امام حسین کے مشن کو بھی اپنانے والے ہیں۔ جب ہم امام حسین کے مشن کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کریں گے پھر ہمیں نفرت چھوڑنی ہوگی، مخلوق سے محبت کرنی ہوگی۔ جب امام حسین کا مشن اپنے جسم کے اوپر لاگو کریں گے بد اخلاقی چھوڑنی ہوگی، ہمیں اخلاق والا بننا ہوگا۔ جب امام حسین کا مشن ہم اپنے جسم کے اوپر لاگو کریں گے ہم قرآن والے بن جائیں گے۔ جب امام حسین کا مشن اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم اپنے پڑوسی، اپنے محلے، اپنے شہر جہاں بھی ہم جائیں گے امام حسین کی مشن کی خوشبو ہمارے جسم سے نظر آئے گی۔ اور اس وقت جب ہم امام حسین کا کردار اپنائیں گے، آج امام حسین کا نام لینے والے سارے ہیں لیکن امام حسین کا کردار اور مشن اپنانے والے ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ جس طرح امام زین العابدین، امام حسین آپ کی شہادت کے بعد زین العابدین سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے زین العابدین آپ کے بابا حسین کو ہم نے شہید کیا، ان پر تیر تلواریں ہم نے برسائی، جسم پہ کوئی ایسے جگہ نہیں تھی جہاں تیر تلواروں کے وار نہیں ہوں۔ جب ہم نے ان کے جسم کو دیکھا ان کے کاندھوں کے اوپر نشان تھے، وہ نہ تیروں کے نہ تلواروں کے تھے، وہ نشان کس کے تھے؟ تو امام زین العابدین نے جو میسج دیا رہتی دنیا تک قیامت تک یہ میسج ہم نے اپنے جسم کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا بدبختو تمہیں کیا پتہ ہے؟ کوفیوں نے سوال کیا تھا، کہا بدبختو تمہیں کیا پتہ ہے کہ میرا بابا حسین کتنی شان والا تھا، کتنے مقام والا تھا، کتنے کردار والا تھا، کتنا حسن والا تھا، کتنا پیار والا تھا، کتنا خدمت کرنے والا تھا کہ مکے اور مدینے کی بستی میں جس بے سہارا مائی کا مشکیزہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، میرا بابا حسین ان کے مشکیزے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ جو کاندھوں پہ نشان ہیں کسی اور چیز کے نہیں ہیں، ان مشکیزوں کے نشان ہیں۔ امام حسین کی زندگی ہمیں کردار کی طرف، اخلاق کی طرف، پیار و محبت کی طرف اجاگر کرتی ہے کہ امام حسین نے ہمیں اخلاق بھی بتایا، پیار بھی بتایا۔ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی نفرت میں ہمیں امام حسین جیسا پیار، اخلاق، کردار جب اپنائیں گے تو پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک محبت، امن، فضا کی قائم ہوگی فضا انشاءاللہ۔ میں آخری شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔